نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے میرے دوست حضرات، میرے بہن بھائی جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ماشاءاللہ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی ذات نے مجھے یہ شرف دیا کہ میں یہ چند الفاظ بیان کروں، اور اللہ نے آپ کو بھی یہ توفیق دی کہ آپ یہ سن رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو الفاظ ہیں بہت خاص ہیں۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم احادیث پر مبنی ویڈیو بنائیں گے، تو آج میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں حیا بھی ہے۔ یعنی میں آپ کو اب تشریح کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اس کے اندر بہت خاص پہلو ہے ایک۔ 60 شاخوں سے زیادہ تو ہیں ایمان کی جو شاخیں ہیں وہ 60 سے زیادہ ہیں، لیکن ان کے اندر ایک خاص چیز ہے۔ وہ کیا؟ جو کہی گئی کہ جن میں حیا بھی ہے۔ اب جہاں حیا کا پہلو ہے، اگر ہم آج کے اپنے اس دور کو دیکھیں تو 90 سے 95% حیا والا نظام نظر نہیں آتا۔ تو حیا جو ہے، کیونکہ یہ بھی ایمان کی ہی ایک شاخ ہے، میں گزارش کروں گا کہ شرم اور حیا اپنے اندر قائم کرو۔ جب بھی اذان کا وقت ہوتا ہے تو لوگوں کو اپنے اپنے کام سوجھ پڑتے ہیں، لیکن مالک کے اس گھر کی طرف کوئی جاتا ہے۔ تو حیا قائم کرو، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں بنایا اسے سجدہ کرو، نہ کہ ٹی وی اور نیوز چینلز کے سامنے بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کرو۔ اور میری گزارش ہے، جو میری بہنیں یہ بیوٹی پارلر یوز کرتی ہیں، جاتی ہیں، میک اپ کرواتی ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، خدا را ان چیزوں سے بچو۔ روز قیامت سب کا حساب ہونا ہے۔ میں ایک بات بتا دوں، تم لاکھ کریمیں استعمال کر لو، جو خوبصورتی تمہیں میرے مالک نے دی ہے تم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، چاہے تم جو مرضی کر لو۔ تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے 18,000 مخلوق بنائی ہے، تو تم اس کے سامنے کیا ہو؟ اس کے آگے سجدہ کرو، اس سے معافی مانگو۔ اور آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا خصوصی وقت نکالا میری ان چند باتوں کو سننے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے بھی امید ہے کہ آپ کو میری یہ چند باتیں جو ہیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیں، یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور دعا کریں اللہ کی ذات مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرے، جو میں نے شروع کیا احادیث بیان کرنے کا، اور اللہ کی ذات آپ سب کو بھی سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔